السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ آرس۔ آج ایک ایسی شخصیت ہم میں موجود ہے جن کی وجہ سے سیاست میں اس ٹائم بڑا بنچال آیا، خصوصاً پنجاب میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابوالحفظ مولانا غیاث الدین، رکن صوبائی اسمبلی پنجاب ہیں، شکرگڑھ کے حلقہ سے منتخب ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت کا۔ کیا وجہ ایسی کہ ایک ملنا ہی اتنا معیوب سمجھ لیا گیا؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے بات کرنے کا اور آپ کے ذریعے سے پورے پنجاب اور پاکستان میں بات میری جو ہے وہ آواز جائے گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے چینل کو بھی دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اور یہ جو وبا اس وقت آئی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کا بھی ضیاع ہو رہا ہے اور کاروبار کے اندر بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے دور فرمائے، آمین۔ بالکل۔ یہ گزارش یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر دین اسلام کا ادنا سا خادم ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سلسلہ میں پہلے 20-25 سال کتابیں پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں دین نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بے شک، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، یہ دین اسلام کا جو ہے وہ درس ہے اور نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، ایک دوسرا اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنا اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سیاست کے اندر عملی طور پر 85 سے جو ہے وہ حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، 85 کا الیکشن جو ہے وہ غیر جماعتی ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے جنیجو صاحب نے مسلم لیگ بنائی، تو ہمارا تو خاندانی طور پر جو ہے ہمارا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر نواز شریف صاحب نے بنائی، اس کے ساتھ بھی ہم رہے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے 97 میں مجھے ٹکٹ نہیں دی، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے آزاد حیثیت سے ہم کامیاب ہو گئے، پھر بھی میں انہی کے ساتھ رہا۔ ٹھیک ہے، اور 13 کے اندر بھی، 18 میں بھی ہم اسی طرح سے ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ میرا کوئی ان پر احسان ہے، یہ صرف ہے کہ یہ میری اپنے اندر کی، کہ ہم خاندانی طور پر ہم مسلم لیگی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ پاکستان کو جو بنایا ہے، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ مسلم لیگ نے بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، میں نے اپنی جماعت کے ساتھ وفا کی ہے۔ کبھی بھی ووٹ کے سلسلے میں جب بھی کوئی بل آئے، اس بل کے سلسلے میں ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں، نہ کسی دوسری جماعت کو اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی رہا یہ میل ملاپ کا سلسلہ، میل ملاپ سے جماعتوں کے اندر فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے ہاں عجیب بات بن گئی ہے کہ اچھا اس پہ آتے ہیں علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا عثمان بزدار صاحب سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کا پہلے سے بھی تعلق تھا ان سے، یہ اس تعلق کا تھوڑا سا بتا دیں جو ناظرین نہیں جانتے۔ چونکہ ہمارے موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جناب محمد عثمان بزدار صاحب، ان کے والد محترم جناب فتح محمد بزدار صاحب جو ہیں، سردار فتح محمد بزدار، یہ بھی میرے ساتھ ایم پی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ دین کے لحاظ سے وہ میری بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور میں بھی ان کا ممبر رسول کی وجہ سے آپ کا ادب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس وقت یہ عثمان بزدار صاحب ان کے ساتھ کبھی کبھی آیا کرتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے، چنانچہ انہیں کی زبانی پتہ ہوا جب ایک مرتبہ میری ان کی آمنے سامنے ہوا، تو وہ کہنے لگے آپ ہم سے گریز کیوں کرتے ہیں، میرے ابا جان بھی آپ کا ادب کرتے تھے، میں بھی آپ کا ادب کرتا ہوں، آپ ضرور ملا کریں۔ تو میں نے کہا جماعتوں کا فرق، انہوں نے کہا جماعت جہاں مرضی رہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ملتے ملاتے رہے، ملنے ملانے سے جماعتوں میں فرق نہیں آتا، اس لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اچھا، اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاداریاں چینج ہونے والی ہیں یا پھر ہم ان کا ایکشن لیں گے ان کے خلاف، کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ حمزہ شہباز کو جا کے ملی ہے نون لیگی قائدین اور کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، کیا ایکشن لیں گے وہ، اور آگے سے آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے جی، وہ جب پچھلی مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی ہے نا، ہم ملے تھے، میرے تو اپنے علاقے کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیہاتی ایریا ہے،
تو دیہاتی ایریے کے اندر اکثر میرا حلقہ جو ہے دیہات پر مشتمل ہے، وہاں لوگوں کو آنے جانے، تعلیم کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں بڑی تکالیف اور پھر ہے بھی بارڈر ادھر انڈیا بھی لڑائی ایریا، تو کرتا اس رہتا ہے۔ لحاظ سے میں نے وہ جا کے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے عرض کی تھی کہ یہ ہے اس طریقے سے ہم منتخب بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو حتی الوسع جو ہے ان کو پورا کیا جائے۔ ویسے علامہ صاحب آپ کی بات میں تھوڑی سی کاٹوں، مجھے اجازت دیں، اگر آپ تو پچھلے 10 سال سے وہاں پہ ایم پی ہیں، یہ تیسرا آپ کا لگاتار ٹرنیور ہے، اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی، جب بھی ہم نے دیکھا بھرپور اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ ہم نے بڑا رول ماڈل بنا دیے ہیں سارے صوبے، اور یہ جو نون لیگی قیادت تھی خاص طور پہ ضلع ناروال کی، وہ آپ کو اتنا کہہ لیں کہ کام نہیں تھی اس حوالے سے کرنے دیتی جس طرح سے آپ ایکٹیو کرنا چاہتے تھے؟ کیا اس بات میں کچھ صداقت ہے کہ آپ بڑی دفعہ آن فلور آف دا ہاؤس بھی اور میڈیا پہ بھی آ کے آپ نے بولا کہ یہاں پہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ بڑی بگ گنز تھی، نام لے لیتے ہیں، دانیال عزیز صاحب تھے، اوپر احسن اقبال صاحب تھے، اپنے نام کی تختیاں پلیٹیں انہوں نے ساری صحیح چمکائی وہاں پہ، لیکن جہاں پہ آپ کا کام، ہم آپ کے ساتھ فیلڈ پہ بھی پروگرام کر کے آئے، میں ایز اے پروڈیوسر گیا تھا اس پروگرام میں، تو ہم نے دیکھا کہ بارڈر تک کتنے سارے گاؤں تھے جہاں پہ آپ نے بے تحاشا ترقیاتی کام کروائے تھے، لڑکیوں کے سکول تھے، اپ گریڈ ہوئے تھے، کالج، ڈگری کالج اپ گریڈ، پھر ہاسپٹل اپ گریڈ کروایا تھا آپ نے، وہ ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ کیا 10 سالوں میں یہ ان لوگوں نے آپ کو خود فنڈ نہیں دیے، آپ پارٹی سے نالا تھے، یا اپنی وہ جو لیڈرشپ تھی ادھر کی ضلعی کی ان سے نالا تھے، یا ابھی بھی اور کام اتنے زیادہ، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں پہ کام ہونے چاہیے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھو جی، مسائل تو پاکستان کے جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ ان کا فوری طور پر یا پورا کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت کوشش کی ہے، ہاؤس کے اندر بھی، سوالات کی شکل میں بول کر بھی، دیگر ذرائع سے بھی، چنانچہ ہم نے سڑکوں کے معاملے میں اور تعلیمی اداروں کے معاملے میں سکولوں کو اپ گریڈ کرانا، جیسے کہ ہمارے شکرگڑھ میں بی اے کے بعد ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے آگے تعلیم کا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ سوال میں نے پچھلے دور میں کیا تھا رانا مشہود صاحب سے، اس وقت تک میں نے اتنا تکرار ہوا جب تک میں نے وہاں ایم اے کی کلاسوں کا اجرا نہ کر لیا، وہاں ایم اے کی کلاسیں جاری ہیں۔ اسی طرح سے ہسپتال جو ہے وہ اپ گریڈ کروایا، سڑکیں بھی بہت بنوائی ہیں ہم نے، یہ نہیں میاں شہباز شریف صاحب نے، ہم یہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بہت زیادہ دیہاتوں کے اندر، جیسے میں نے اپنے حلقے میں بہت سڑکیں جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور کارپٹ سڑکیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے کام، لیکن یہ کہ کما حقو ہو جو ہے ابھی سارا نہیں ہو سکا۔ نہیں، آپ کو وہاں پہ برڈن تھا، وہاں پہ مشکلات تھیں؟ نہیں، وہ کچھ حضرات جو ہیں وہ اپنے طور پر کرتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی، میں اپنے طور پر جو ہے نا اپنی کوشش جاری رکھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں ہر مرتبہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیونکہ میں جب لوگ مجھے بے لوث اور بغیر کسی لالچ کے مجھے میرا انتخاب کرتے ہیں، تو میں بھی بغیر کسی لالچ کے اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حلقے میں اب بڑے بڑے مسائل ہیں کون سے جن کی خاطر آپ کو ملنا پڑ رہا ہے؟ اب کچھ سڑکیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور کچھ جو ہیں ہمارے سکول اپ گریڈ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، مثلا بچیوں کے معاملے میں، مڈل سے ہائی اور ہائی سے ایف اے تک، تو میں پچھلے دنوں میں الحمدللہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ایک سکول اپ گریڈ کیے ہیں نا، ان میں کو تقریباً 5 سکول میرے جو ہیں وہ مڈل سے ہائی ہوئے ہیں، اور اگلے دن میرا ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے ہاں ایک میرا حلقے کے اندر اخلاص پور ہے مثلا، وہاں بچیاں جو ہیں وہ تقریباً 20 کلومیٹر جانا، 20 کلومیٹر آنا میٹرک کے بعد، اور جو اس وقت ملک کے حالات ہیں کہ عام بندہ نہیں سفر کر سکتا، تو جائے بچیوں کا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل جناب، میں نے وہ اس کا جو ہائی سکول ہے، گرلز ہائی سکول اخلاص پور، اس کو ہم نے درجہ جو ہے وہ ایف اے کا دے دیں گے، ایف اے کا دے دیں گے، وہاں پہ بھی چلیں انٹر کی کلاسز ہو جائیں گی۔ اخلاص پور کی بات کر رہے ہیں تو اخلاص پور ہے بھی بارڈر پہ ہی، اور وہاں سے شکرگڑھ آنا بھی بڑا مشکلات ہیں، وہ ہو جائے گا۔ اب آگے سے یہ جو آپ پہ فتوے لگ رہے ہیں یا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب پارٹی بدلیں گے یا اس طرح سے کچھ کہیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا پارٹی بدلنے کا اپنا کوئی کسی قسم کا نہ ہماری نیت ہے
نہ ہمیں کسی نے تقاضا، ہم سے کسی نے تقاضا کیا ہے. میری حلقے کے معاملے میں ایک بہت کام تھا، ایک میں عمران صاحب وزیر اعظم صاحب سے بھی ملا، انہوں نے بھی تقاضا نہیں کیا کہ آپ ہماری جماعت میں آئے، بالکل نہیں. انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم جو ہیں آپ کے جو جائز مطالبات ہیں پورے کریں گے. اس کے بعد پھر جب وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہماری جماعت کے بعد احباب نے جو ان کو غصے میں آئے، اس میں پھر شوکاز ہمیں نوٹس دیا، شوکاز نوٹس دیا، ٹھیک ہے، جس میں 3 شخص تھے. ٹھیک ہے. ملنے ملاقات میں تو اس وقت کوئی تقریباً 12 حضرات تھے، 12 حضرات تھے، لیکن شوکاز نوٹس جو ہے ہم 3 کو دیا، مجھے اور نشاط ڈار صاحب کو، اور ایک ہمارے ہیں گجرانوالا سے، ٹھیک ہے، جناب چودھری اشرف انصاری صاحب، ٹھیک ہے، ان کو دیا. ہم نے ان کو جواب دیا شوکاز کا جواب دیا، جو شوکاز نوٹس کا جواب دیا کہ ہم نے کوئی پارٹی وائلیشن نہیں کی. ملاقات ہوئی ہے، ملاقات یہ کرنا یہ پارٹی وائلیشن میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ووٹ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بالکل آگے کوئی پارٹی کا نظم و ضبط کا ڈسپلن کی خلاف ورزی کا کل سے بڑا ایک وہ بال اٹھا ہوا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بڑا ایکشن لیں گے. ڈسپلن کی کیا خلاف ورزی کی علامہ صاحب؟ ہم نے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی تو تب ہوتی ہے کہ ہم کوئی پارٹی دوسری جوائن کریں، ٹھیک ہے، یا ہم کوئی بل لائے، اس بل کے اندر ہم پارٹی کی مخالفت کر کے کسی اور کو ووٹ دیں. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جو ہے پارٹی کے ضابطے کی کبھی مخالفت نہیں کی. اور خود حمدہ شہباز صاحب اور میاں حمدہ صاحب اور میاں شہباز صاحب یہ اس چیز کے گواہ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور میں نے جس وقت یہ بعض احباب نے جب سپیکر کا انتخاب ہوا تھا تو ووٹ دیے تھے، اس وقت میں نے رکاوٹ ڈالی، اس قسم کا حلف میں نے پیش کیا، وہ ڈر گئے. ہمارے تو جتنے جن کی نشاندہی کہا ہے ہماری ٹیم میں اتنے ہی پورے ووٹ نکلے ہیں، کبھی ایک ووٹ بھی کم نہیں نکلا. ٹھیک ہے. ووٹ کے حوالے سے نہیں ہے تو پھر ان کو مسئلہ کیا آپ کی ذات سے؟ آپ کو کیا لگ مسئلہ رہا ہے؟ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ ان کے ملاقات کرنے سے ہماری پارٹی میں کوئی جو ہے دراڑ پیدا ہوگی. ہم تو قطعاً دراڑ پیدا کرنے کے جو ناخواہ ہیں نہ کبھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے بھی مسلم لیگ تھے تو آئندہ بھی مسلم لیگ میں ہی رہنا ہے. ہاں اگر ان کو بڑا غصہ ہوگا، اگر یہ نہیں کریں گے، جیسے 97 میں مجھے ٹکٹ انہوں نے نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، 97 میں مجھے ٹکٹ نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، وہ مجھے پتا ہوا تھا کہ کسی لالچ کی بنا پر کسی اور کو دے دی. وجہ کیا تھی علامہ صاحب؟ آج نکال لینا ذرا وہ وجہ بھی سامنے. وہ وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب جو تھے جن کو ٹکٹ دی تھی ان سے کوئی پیسے وغیرہ، اچھا مال کا معاملہ تھا. معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اور مجھ سے پھر یہ کہنے لگے، میاں شہباز صاحب جو ہے کہنے لگے کہ ہم نے حلف لینا ہے کہ جس کو ٹکٹ نہیں دیں گے وہ الیکشن نہیں لڑے گا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جناب میں حلف نہیں دوں گا، میں نے الیکشن لڑنا ہے. پارٹی کی پابندی، میں نے کہا پارٹی اگر کسی لالچ کی بنا پر کسی اور طرف چلی جائے تو میں تسلیم نہیں کروں گا، لوگوں کی وہاں خدمت کرتا ہوں. اس دفعہ بھی آپ کے خلاف ٹکٹ لینے کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں وہاں پہ، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی میں بات کرتا ہوں بالکل بے لوث بے غرض ہو کے، سچی بات کرتا ہوں اور منہ پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ سیاست کے اندر جو ہے نا یہ چاپلوسی کو بڑا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضوری یس میں نہیں، میں نہ جی حضوری کرتا ہوں نہ یس میں نہیں، میں صاف بات کا قائل ہوں. اور میں سیاست لالچ کی بنا پر نہیں کرتا، میں سیاست صرف عبادت کی بنا پر کرتا ہوں. بڑی خوبصورت بات کی ہے علامہ غیاث الدین صاحب نے. ناظرین، باتوں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ابھی 2013 کے الیکشن میں بھی ان کو 2018 کے الیکشن میں بھی ٹکٹ پہ ان کا بڑا مسئلہ رہا. کون تھے وہ لوگ اور کیا وجہ ہے، ایجنڈا کیا ہے، اور بار بار انہی کی کریڈیبلٹی پر کیوں سوال اٹھاتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے رکن پنجاب اسمبلی مولانا غیاث الدین صاحب سے. غیاث الدین صاحب یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ 2013 کے الیکشن میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ کو ٹکٹ نہیں دی گئی، ایک صاحب کو دی گئی نون لیگ کی ٹکٹ 2013 میں، پھر آپ جب جیت کے آئے تو پھر آپ کو پارٹی میں، اور اس کے بعد 2018 میں بھی بڑے
اینڈ تک یہ معاملہ چلتے رہے کہ حافظ شبیر صاحب کو دے دی جائے گی ٹکٹ, حافظ شبیر صاحب کو دے دی جائے, یہ کیا معاملہ آپ کو ادھر کیوں اس طرح سے آپ کی کریڈیبلٹی پہ, آپ کی شخصیات پہ مسلسل گورا باری ہوتی ہے؟ دیکھو جی, ایک تو میرا تعلق دین کے ساتھ ہے, دوسرا میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ دولت مند حضرات جو ہیں جن کو اپنی دولت پہ ناز ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ووٹ دولت کی وجہ سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے وہ میری مخالفت کرتے ہیں اکثر وہاں پر. اچھا. تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں یہاں پر آ کر, جو ٹکٹیں دینے والے ہوتے ہیں. تو میں نے تو آج تک کبھی بھی, کیونکہ میری نیت صاف ہے, میں نے آج تک کبھی بھی جو ہے نا کہ بہت زیادہ لجوجت کے ساتھ یا جھکاؤ کے ساتھ جو ہے میں نے ٹکٹ نہیں کبھی مانگی. میں نے ان کو کہا جی اگر میرٹ پہ آپ دیکھ لیں, لوگوں کے حالات پتہ کر لیں, اگر دے دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو ہم پھر بھی الیکشن لڑنا ہے, جیت جائیں گے, پھر بھی سابقہ روایت کے مطابق آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. بالکل ٹھیک. اب ان کو پیچھے محسوس ہو جائے. پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ ادر صاحب آپ کو ٹکٹ نہیں لینی چاہیے تھی اگر ان کے ساتھ ملنا ہے. میں نے ان کو کہا کہ ملنے کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی نہیں چھوڑی جاتی, نہ پارٹی کو کوئی نقصان ہوتا ہے. لیکن ٹکٹ میں آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کی منت سماجت نہیں کی, میں نے پاؤں نہیں کبھی پکڑے. میں دیندار ہوں, میں اللہ اور اللہ کے حضور جی وہاں پر سر جھکا لیتا ہوں, لیکن یہاں پر اگر جو ہے یہ ٹکٹ کے معاملے میں سر جھکاؤں یہ نہیں ہو سکتا. ٹکٹ کیسے ملی تھی پھر اس دفعہ؟ تو پھر انہوں نے وہاں لوگوں کے حالات دیکھے. اچھا. پچھلے تجربہ بھی کر چکے تھے کہ جب یہ ضمنی الیکشن ہوا تھا, بالکل, میں نے آزاد حیثیت سے لڑا تو ان کا کینڈیڈیٹ جو تھا اس وقت بھی میرے سے پیچھے تھا. ٹھیک ہے. حکومتوں میں ہو کر. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل. تو یہ حالات کو انہوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو چلو ان کی مہربانی ہے دے دی, لیکن میں ٹکٹ کے معاملے میں منت سماجت کا قائل نہیں. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے جو ٹکٹ دینی ہے کسی کے دولت کے لحاظ سے نہ دیا کریں. ٹھیک ہے. دینی ہے تو وہاں دیکھیں گے علاقے کے لوگ کس کو پسند کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علاقے کے مسائل پہ تو آتے ہیں, ذرا آپ کا تھوڑا سا جو آن دی فلور کام ہے وہ بھی ذرا پوچھ لیں آپ سے کہ اسمبلی میں منتخب کیا آپ کو ایک حلقے کی عوام نے, تو ان کا حق کس طرح سے یہاں پہ آپ اسمبلی میں ان کی آواز کیسے اٹھا رہے ہیں؟ پاکستان کی خدمت کے لیے عالم دین ہے, وہاں کے بڑے معروف ہیں, آپ کی مسجد, آپ کے علاقے کا پورا نام ہے, ایک پورا حلقہ احباب آپ کا زیر نگیں ہے, ایک پوری نسل ہے جو آپ سے متاثر ہے, تو کس طرح سے یہاں پہ اسمبلی میں آپ آواز اٹھا رہے ہیں؟ دیکھو جی, جو تو ضروریات ہیں نا یہاں, مثلا تعلیم کی ہیں, صحت کی ہیں, یا راستوں کی ہیں, یا دیہاتوں کے اندر ماڈل ویلیج وغیرہ کی, وہ تو اکثر و بیشتر اللہ کے فضل و کرم سے, چونکہ میں 85 سے آ رہا ہوں, ایک مرتبہ جو ہے میں رہا ہوں, تو کافی ساری وہ کوششیں کی ہیں. بلکہ ہم نے سن جو 85 کے اندر ہم نے بہت زیادہ, اس وقت بہت زیادہ بچے جو بیکار تھے ان کو ملازم بھی کرایا, پولیس میں کرایا, صحت میں کرایا, تعلیم کے اداروں میں کرایا. اب تو حالات اس قسم کے ہیں کہ بڑا بوجھ ہو چکا ہے, ظاہر نوکریاں بھی نہیں ہیں, اوپر سے یہ کرونا شرونا بھی آ گیا. لیکن یہ ہے کہ حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں وہ اسمبلی میں بیان کیے جائیں, اور مجھے اللہ نے بولنے کی بھی توفیق دی ہے. تعلیم کے لحاظ سے بھی میں اللہ کے فضل و کرم سے, دینی لحاظ سے بھی میں جو ہے وہ ایم اے اسلامیات ہوں, اور درس فاضل درس نظامی بھی ہوں. یہ میں نے سارے کورس کیے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے مطابق پورے اپنے مسائل جو ہیں میں حلقے کے وہ وہاں اسمبلی میں بھی بیان کرتا ہوں, میل ملاپ سے بھی کرتا ہوں. غلام صاحب, آپ نے ہمارے انٹرویو میں بھی اور ہم جب آپ کے حلقے میں بھی گئے تھے تعلیم کی بڑی بات کرتے ہیں, اور آپ کا جو حلقہ ہے اس میں بھی اگر پاکستان کی تحصیلوں میں سے دیکھا جائے تو گنی چنی تحصیلوں میں نمبر 1, 2 یا 3 پہ کاؤنٹ کرتی ہوگی. ایجوکیشن کا بڑا وہاں پہ شوق ہے, کیا وجہ اس کی؟ وہ وجہ اس کی یہ ہے بھی ہمیں ماشاءاللہ اسلامیات ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے نا جی, وہاں چونکہ بڑے زمیندار کوئی نہیں, کارخانے کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی, کہ جس کی وجہ سے ان کی کوئی ذرائع آمدنی ہو. ہمارے تھوڑی زمینیں ہیں, بیک ورڈ علاقہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس بارڈر ہونے کی وجہ سے اور زیادہ ہمیں جو ہے نا مطلب وہاں کوئی کارخانہ نہیں, کوئی ایسی انڈسٹری نہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر جو ہے وہ کام کر سکیں. لہذا محنت مزدوری کر کے ہمارے علاقے کے لوگوں کو اکثر یہ کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں, تاکہ تعلیم حاصل کر کے, اور یہی وجہ کہ ہمارے اکثر بچے جو ہیں آج کل ڈاکٹر
اور انجینئر جو ہیں وہ بن رہے ہیں. ادھر کی تعداد زیادہ ہے. ہاں جی. اچھا ریشو زیادہ. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. یہ جو اب پنجاب میں سیاست چل پڑی ہے جس رخ، ایک طرف تو ترقیاتی کام چل رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب ایک بیک گراؤنڈ ایسا آیا ہے، پہلا وزیر اعلیٰ ہوگا شاید پنجاب کی تاریخ میں جو ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے، اور کام شام بھی وہ چل رہے ہیں. آپ اس ساری سیاست کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب آگے کی طرف جا رہا ہے کہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، جس وقت یہ ایک تو یہ جو کرونا آیا ہے نا جی، اس میں تو ساری دنیا پر جو ہے وہ ایک مصیبت کا سما ہے، اور وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ملک بڑا خسارہ، کاروبار کارخانے رک گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو پھر چھوٹا ملک ہیں، اس میں بھی یہی حالات ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست کے اندر ایک دوسرے کے جو گلے پڑے ہوئے ہیں نا، اس سے بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. اچھا، یہ گلے پڑنے نہیں چاہیے. آپ کیا یہ کہتے ہیں؟ میں اس چیز کا قائل میں یہ چاہتا ہوں کہ حزب اختلاف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حزب اقتدار کے اچھے کاموں کا بھی انکار کرو. برے کاموں کے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں اور اچھے کاموں بھی کرو. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اچھا کوئی کرتا ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی کمی کو آگاہی کر کے تعاون کر کے ان کو، یہ ملک کی خدمت ہے کہ تعاون کریں اور آگے بڑھیں اور بتائیں کہ یہ یہاں پہ غلط کر رہے ہیں اور یہاں پہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور اقتدار والوں کو بھی چاہیے کہ اگر حزب اختلاف کی طرف سے کوئی جائز تجویز آتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ حزب اختلاف کی طرف سے ہماری سبکی ہوگی، ہماری رسوائی ہوگی، بلکہ انہیں خندہ پشانی سے قبول کریں. اچھا، یہ جو وزیر اعظم کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ایماندار آدمی ہے، اس پہ بھی بڑی ایک بحث ہوئی تھی. وہ کس حوالے سے کہا تھا؟ لوگ تب سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے. نہیں جی، میں نے تو بڑی وضاحت کی ہے کہ پی ٹی آئی میں نہ گیا ہوں، نہ کسی نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے. مطالبہ بھی کرے تو ہم جاتے نہیں. میں نے تو اپنے متعلق ہے کہ میں اللہ کے فرض بنیادی طور پر مسلم لیگ میں ہوں. میرے ماں باپ جو ہیں وہ مسلم لیگ کے اندر میرے والد صاحب بھی رہے ہیں. ہم نے اس پاکستان کی خاطر اپنا سارا خاندان قربان ہو گیا تھا، شہید ہو گئے. میرا نانا شہید ہو گیا، میرے ماموں شہید ہو گئے جو فوج میں تھے، میرے والد صاحب بھی فوج میں تھے. ہم ریاست سے جب آئے ہیں تو سارے شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ملک تو ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور یہ تحفہ جو ہے یہ علماء کرام اور بانی پاکستان جناب محمد علی جناح یا علامہ اقبال جیسی شخصیتوں کی یہ کوششوں کا بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں آپ علامہ صاحب، اور بڑی دیر سے آپ اس مسائل میں سے نکل بھی رہے ہیں، سیاست بھی کر رہے ہیں، مسجد ممبر کو بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. تو پنجاب کے مسائل اور پاکستان کے مسائل کیسے نکل سکتے ہیں ان میں سے؟ ہم جتنی آپ دیکھ رہے ہیں ان ساری مشکلات کو، جتنی چیزیں ہو گئی ہیں ابھی تک لوگوں کو بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ نہیں مل پا رہی. تو کیا کہیں گے یہ جو انصاف کے نام پہ حکومت آئی ہے، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بے بنیاد دعوے نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے. مخلصانہ طور پر خدمت کی جائے، جیسے ہمارے اسلاف کے یا خلفاء اربعہ میں رہے ہیں، وہ سادہ زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، کام کچھ اور چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اندر اور زبان کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. وہ جیسے وہ کہا ہے علامہ اقبال نے، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی